اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اس کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ بنی اسرائیل پر تورات کے نزول سے قبل تمام چیزیں حلال تھیں سوائے اس کے کہ جو بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، قبل اس کے کہ تورات نازل ہو چکی تھی۔ آپ فرما دیں کہ تورات لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی اللہ پر جھوٹ منسوب کرے تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ آپ کہیں کہ اللہ سچا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدى للعالمین۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر ہوا وہ مکہ میں ہے، جو سب جہاں کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں مقام ابراہیم واضح نشانی ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن کی جگہ پر آ گیا، اور اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، بشرطے کہ اس کے پاس سفر کے اخراجات ہوں، اور جو اس کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ فرما دیجئے اے کتاب والو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، اور اللہ اس پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ فرما دیجئے اے کتاب والو، تم ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو، اور جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر کتاب کے ایک فریق کی اطاعت کرو تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف مائل کر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا تو بے شک اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور مسلمان ہونے کے علاوہ کسی اور صورت میں نہ مرنا۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالنا، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت کے باعث بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے اور امر معروف کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے، اور وہی لوگ فلاح پائیں گے. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور واضح نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کیا، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. جس دن کچھ چہرے سفید اور روشن ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا، پس وہ اپنے کفر کرنے کے باعث عذاب برداشت کریں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے تو ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو حق کے ساتھ سنائی جاتی ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہر امر راجع ہوگا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. جتنی امتیں لوگوں میں بنائی گئی ہیں تم ان میں سب سے بہتر ہو، کیونکہ تم امر معروف کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. ان میں تھوڑے سے اہل ایمان بھی ہیں مگر زیادہ فاسق ہیں. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. یہ تمہیں معمولی اذیت کے سوا کچھ تکلیف نہ دے سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے خواہ وہ کہیں پر ہوں، مگر جب تک وہ اللہ کی رسی اور اس کے بندوں کی رسی کو نہ پکڑیں گے انہیں اللہ کا غضب پہنچے گا، اور ان پر ناداری مسلط کر دی گئی. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق شہید کیا، پس یہ نافرمانی کرنے والے اور حد سے آگے زیادتی کرنے والے تھے. لیسوا سواء من اہل الكتاب امة قائمة يتلون
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. اہل کتاب میں سے سب ایک جیسے نہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، رات کے وقت اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور نیک اعمال کرنے میں سرعت کرتے ہیں، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. اور وہ جو بھی بلائی کریں اس کا حق دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جاننے والا ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ سے ذرہ بھر بھی بے نیاز نہ کر سکیں گے، اور وہی لوگ ہیں جو آگ میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں شدید سردی ہو، اور وہ قوم کی کھیتی پر چلے جو خود پر ظلم کرتے تھے تو انہیں ہلاک کر ڈالے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے اور تمہیں ایذا پہنچنے کے خواہاں رہتے ہیں. بغض ان کی باتوں سے ظاہر ہو چکا ہے، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے اور وہ اس سے بھی بڑا ہے. ہم نے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں اگر تم میں عقل ہو. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. دیکھو تم تو انہیں چاہتے ہو مگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو غصے سے انگلیاں منہ میں ڈال لیتے ہیں. تم فرما دو کہ غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے. ان تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. جب تمہیں آسودگی حاصل ہوتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا فریب تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. بے شک ان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے احاطہ اختیار میں ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور یاد کرو اے محبوب جب تم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرنے لگے، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اس وقت دو گروہوں کا دل چھوڑ دینے کو چاہا مگر اللہ نے ان کی مدد کی، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اور البتہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو۔ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين۔ جب آپ مومنوں سے کہتے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين۔ ہاں، کیونکہ اگر تم صبر کرو اور ڈرو اور کافر یکدم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتے بھیجے گا۔ وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم۔ اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بشارت بنایا تاکہ تمہارے دلوں میں اس سے اطمینان ہو، اور مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جو غلبے والا حکمت والا ہے۔ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين۔ یہ اس لیے ہوا کہ کافروں کا ایک حصہ کٹ جائے یا انہیں ذلیل کرے تاکہ وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں، یا یہ کہ وہ تائب ہو جائیں یا یہ کہ انہیں عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت والا رحم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، دو گنا اور چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہاری فلاح ہو۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين۔ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اور مغفرت کی طرف جلدی سے آ جاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اس جنت کی طرف آ جاؤ جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وہ جو خوشحالی اور غربت میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور وہ لوگ جو بے حیائی کر بیٹھیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے انہیں اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کرے اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہ کریں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنت ہے جس میں نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیک کام کرنے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تم سے پہلے کتنے لوگ اور زمانے گزر چکے ہیں، بس زمین پر سیر کر کے دیکھو کہ جھوٹے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، یہ بیان یعنی قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اور اہل تقوی کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے دشمنوں کو بھی اسی طرح کے زخم لگ چکے ہیں، اور یہ دن ہیں ہم انہیں لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کروا دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ اہل ایمان کو صحیح معنوں میں مومن کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہ جہاد کرنے والوں اور نہ صبر کرنے والوں کو آزمایا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور البتہ تم اس کے ملنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، بس اسے تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا انعام چاہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا انعام چاہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور اللہ ان قریب شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کر جہاد کیا ہے، تو وہ ان مصیبتوں کے باعث نہ تو سست ہوئے، نہ کمزور ہوئے، اور نہ دبے جو انہیں اللہ کی راہ میں برداشت کرنا پڑی، اور اللہ صابرین سے محبت رکھتا ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور وہ ان الفاظ کے سوا اور کچھ نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف کر دے، اور کاموں میں ہماری زیادتیاں بھی معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔
تو اللہ نے انہیں دنیا میں اچھا بدلہ دیا اور آخرت میں اس سے بہتر انعام دے گا، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، تو پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ہم ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب اس کے حکم سے کافروں کو قتل کرتے تھے، حتیٰ کہ تم نے ہمت ہار دی اور حکم میں جھگڑا ڈال دیا اور اس کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم چاہتے تھے، یعنی مال غنیمت۔ تم میں سے کوئی دنیا کا ارادہ کرتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا ارادہ کرتا تھا، پھر اس نے تمہیں آزمانے کے لیے تمہارا منہ پھیر دیا، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب دور چلے جا رہے تھے اور پیچھے کسی کو نہ دیکھتے تھے اور رسول پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں غم پہ غم پہنچا تاکہ تم کھوئی ہوئی چیز پر اور پہنچی ہوئی مصیبت پر غمگین نہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر تم پر غم کے بعد امن کو نازل کیا جس نے تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ لیا اور ایک جماعت کو اپنی جانوں کا فکر لاحق تھا۔ وہ عہدے جہالت کی سی بدگمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ناحق بدگمان ہو رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارا اس کام میں کچھ دخل ہے؟ فرما دیجئے کہ بے شک ہر حکم اللہ ہی کا ہے، کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اور آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ کاش اس کام میں ہمارا کچھ دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ فرما دیجئے کہ جن لوگوں کا قتل کیا جانا
لکھا جا چکا ہے، وہ اپنے مقام قتل پر ضرور آ جاتے، خواہ وہ گھروں ہی میں کیوں نہ ہوتے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے کی باتوں کو آزمانا تھا تاکہ تمہارے دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ بے شک جو لوگ تم میں سے احد کے دن جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھیں بھاگ گئے تو ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا، بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا حلم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جو سفر یا جہاد پر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ ان کے دلوں میں یہ بات حسرت کر دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور البتہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو تمہارے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت ہے جو ہر قسم کی جمع شدہ دولت سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ تو اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ تند مزاج سخت دل ہوتے تو وہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے، تو آپ درگزر اختیار کیجئے اور ان کے لیے بخشش طلب کیجئے، اور اس کام میں ان سے مشورہ لیجئے، پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے مدد چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کسی نبی پر یہ گمان نہ کریں کہ وہ چھپائے رکھے، اور جو کچھ چھپائے رکھے وہ قیامت کے روز چھپائی ہوئی چیز کو لے آئے گا، پھر ہر ایک جان کو اس کی کمائی کا حصہ پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ رضائے الہی پر چلنے والا کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ وہ اللہ کے ہاں مختلف درجات والے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں اللہ دیکھنے والا۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔
بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ اس سے قبل کھلی گمراہی میں تھے۔ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، تحقیق اس جیسی مصیبت انہیں پہنچا چکے ہو، پھر بھی تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آئی؟ کہہ دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور دونوں فوجوں کے آمنے سامنے آنے کے دن جو تکلیف آئی وہ اللہ کے حکم سے تھی تاکہ مومنوں کی پہچان ہو جائے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قلوبهم واللہ اعلم بما یکتمون۔ اور منافقوں کا بھی پتہ چل جائے، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے آؤ یا دشمن کو دور کرنے کے لیے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے۔ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ نزدیک تھے، اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ وہ جنہوں نے اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ بیٹھے رہتے اور ہماری بات مانتے تو وہ مارے نہ جاتے، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنی موت ٹال دو اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو ہرگز مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وہ خوش ہیں کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے، اور اپنے پچھلوں کے بارے میں جو ابھی ان سے ملے نہیں یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ گہرا زخم لگنے کے باوجود جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کر لیا، ان میں نیکی کرنے والوں اور ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ جن سے لوگوں نے آ کر کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کیا ہے تو تم ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا، اور وہ رضائے الہی کے تابع رہے، اور اللہ فضل والا عظمت والا ہے۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، پس اس سے نہ ڈرو، اور اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وہ لوگ جو کفر کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ رہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خریدا وہ ہرگز اللہ کو ذرہ بھر نقصان نہ پہنچا سکیں گے، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ کفر کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت امیز عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو نہیں رہنے دے گا جب تک ناپاک کو طیب سے علیحدہ نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ تمہیں غیب سے مطلع کرے گا، البتہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور بخل کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ قیامت کے روز انہیں بخل کے سبب توق ڈالا جائے گا۔ آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہے اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہ کہنا سن لیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، جو بات انہوں نے کہی ہے اسے اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا لکھ رکھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے، فرما دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول واضح دلائل اور یہ نشانی بھی لے کر آئے جس کے بارے میں تم نے کہا ہے، پھر تم نے انہیں شہید کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو انہوں نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا ہے جو روشن نشانیوں اور آسمانی صحیفے اور روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے۔ كل نفس ذائقة
ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر شخص کو موت آ کے رہے گی اور تمہارے کاموں کا بدلہ قیامت کے روز دیا جائے گا. پس جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہی کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تمہیں تمہارے مال اور جان میں آزمایا جائے گا، اور البتہ ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا بہت اذیت ملے گی. اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑے عزم والے کام ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ تم اس کتاب کو لوگوں میں کھول کر بیان کرو گے اور اسے بالکل نہ چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو پیچھے ڈال دیا اور اس کے عوض میں تھوڑا سا معاوضہ لے لیا، تو ان کی یہ خرید بہت ہی بری ہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ جو لوگ اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے اس کام کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا، تو ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرو کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے مخلوق کو بے مطلب نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اے ہمارے رب، جسے تو آگ میں داخل کرے گا تو وہ ضرور رسوا ہوا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب، ہم نے منادی کرنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم سے تمام برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں ابراروں یعنی نیکوں کے ساتھ موت دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، بے شک میں کسی عمل کرنے والے مرد یا عورت کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ تم ایک دوسرے میں سے ہو، جن لوگوں نے میرے لیے ہجرت کی اور گھروں سے نکالے گئے اور اللہ کی راہ میں انہیں اذیت دی گئی اور لڑے اور قتل کیے گئے تو ان کے گناہ دور کر دیے جائیں گے، اور میں انہیں ضرور جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کے پاس ان کا ثواب ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اے سننے والے شہروں میں کافروں کا چلنا پھرنا تجھے ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد، یہ متاع قلیل ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ابراروں کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل ہوا اور جو ان کی طرف نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں خشیت الہی ہے، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے داموں میں نہیں بیچتے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو اور مقابلے کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو اور صلہ رحمی کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ اور یتیموں کو ان کا مال دے دو کہ اچھے مال کو اپنے ناقص مال سے مت تبدیل کرو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف سے نہ چل سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند آئیں 2-2 3-3 اور 4-4 نکاح میں لاؤ. پھر اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک ہو. اس سے تم بے انصافی کرنے سے بچ جاؤ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو. پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے لگن اور خوشگوار انداز سے کھاؤ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اور نادانوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں جن کو اللہ نے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے اور انہیں اس میں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے معقول بات کہو. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. اور یتیموں کی نگہداشت کرتے رہو حتیٰ کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. بس اگر تم ان میں عقل مندی دیکھو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو اور اسے فضول خرچی کے ذریعے نہ کھاؤ اور نہ ہی جلد بازی میں اڑا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنا مال تم سے واپس لے لیں گے. اور جو غنی ہو وہ اس سے بچے اور جو ضرورت مند ہو اسے چاہیے کہ مناسب طریقے سے ان کے مال کو مصرف میں لائے. پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو اس پر گواہ بنا لو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اس مال میں سے مردوں کا حصہ ہے جسے والدین اور عزیز و اقارب چھوڑ کر مر جائیں اور اسی طرح عورتوں کا حصہ ہے جسے ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں. تھوڑا ہو یا زیادہ یہ حصہ داری مقرر. وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور تقسیم کے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مساکین آ جائیں تو انہیں بھی کچھ اس میں سے دے دو اور ان سے معروف بات کہو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوٹے ناتواں بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کے بارے میں خوف ہو کہ بعد میں ان کا کیا ہوگا. پس اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ذریعے سے کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ ان قریب دہکتی ہوئی آگ میں چلے جائیں گے. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں خواہ وہ 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں کل ترکے کا 2/3 ملے گا. پھر اگر ایک لڑکی ہو تو اسے نصف ملے گا اور مرحوم کے والدین کے لیے ہر ایک کا ترکے میں سے 6واں حصہ ہے بشرطے کہ اس کی اولاد ہو. پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے اور اگر مرحوم کا بھائی ہو تو اس کا 6واں حصہ ہوگا. اور یہ تقسیم میت کی وصیت کے بعد ہے یا ادائیگی فرض کے بعد. تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اجداد اور تمہارے بیٹوں میں فائدے کے لحاظ سے کون تمہارے قریب ہے. اللہ کی طرف سے حصہ مقرر ہے. بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. اور تمہارے لیے بیویوں کے ترکے میں آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو. اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے میں سے ادائیگی وصیت اور قرضہ دینے کے بعد 4واں حصہ ہوگا. اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو اس میں سے تمہاری بیوی کا 4واں حصہ ہے. اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ترکہ میں سے وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد 8واں حصہ ہوگا. اور اگر ایسے مرد اور عورت کا ورثہ ہو جس کا نہ باپ ہو اور نہ بیٹا مگر اس کے بہن بھائی ہوں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے. اور اگر کثیر تعداد میں ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے. یہ حصے بھی وصیت کو پورا کرنے اور ادائیگی قرض کے بعد ہوں گے بشرطے کہ ان سے مرنے والے کا کوئی نقصان نہ ہوا ہو. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ علم والا حلم والا. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ اس میں رہے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اسے آگ میں داخل کیا جائے گا اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. اور عورتوں میں جو بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 کی گواہی لو. اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو انہیں گھروں میں روک لو حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال لے.
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تم میں سے جو مرد یا عورت ایسا کام کرے تو اسے اجازت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو ان دونوں سے منہ موڑ لو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ بے شک اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے ایسا کام کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برائی کرتے ہیں، جب ان میں سے کسی پر موت آنے والی ہو جاتی ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہماری توبہ، ایسی توبہ قبول نہیں، اور نہ ہی کفر پر مرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ تم عورتوں کے ترکہ کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور اس نیت سے انہیں نہ روکو کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، بشرطے کہ وہ صریحاً بے حیائی کا کام کریں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔ پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ ہو تو قریب ہے کہ جو چیز تمہیں پسند نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بھلائی چھپا رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا۔ اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کو بیوی بنا لو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو پھر اس میں سے کچھ نہ لو، کیا اسے بہتان اور واضح گناہ کے ساتھ واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم دیا ہوا مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرو مگر جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، وہ بے شک بے حیائی اور تحقیر امیز کام ہے اور برا طریقہ تھا۔ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔
تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بانجیاں اور دودھ پلانے والی مائیں اور رضائی بہنیں اور بیویوں کی مائیں اور جن عورتوں سے تم صحبت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، سب حرام ہیں۔ ہاں اگر تم نے ان سے مباشرت نہ کی ہوتی تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کچھ حرج نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں اور 2 بہنوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا ہو۔ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔